کیونکہ اللہ دا کیمرہ جڑا ہے اگر بانا ہے مجبوری سمجھ کے ضروری سمجھ کے بانا ہے اور اللہ رسول دی رضا واسطے بانا ہے یہ ذکر جڑا سی کرتے پیاں یہ او ذکر ہے جڑا ذکر کیتیاں جنت لبنی یہ او ذکر ہے جڑا ذکر کیتیاں بھائیا گناہاں دا کفارہ ہے گناہ مٹ جانے درجے بلند ہو جانے نیکیاں لکھنے جانے تے اے او ذکر ہے جس ذکر دے نال بندہ اپنی زبان تر رکھدا ہے جڑی انہاں دی یاد زبان بولے انشاءاللہ انہاں دی یاد وچ بولے کسی اور غیر وچ نہ بولے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین
ایک پل کی نہ تھی حکومت یزید کی اے اکثر خطابات ثنا خان راج جو پڑھتے ہیں دو پل کی تھی حکومت یزید دو پل کی تھی حکومت یزید اور میں آکے چلیا جے صدیوں حسین نہیں ہون کے زمانہ بھی حسین ہوئے تھے بڑی یزید رام کی دبیج کام کے ڈائے آج کا پتہ کی آکرام بھئی یزید کی حکومت آئی کوئی نہیں کہ سارا کچھ جو بھی ہے چاہے صدیوں میں چاہے زمانہ ہوئے سارے ہی مولا حسین ہے ایک پل کی نہ تھی بسی حکومت یزید کی ایک پل کی نہ تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین تعریف و توصیف احمد مجتبی امام الانبیاء صدرہ دراہی اللہ دے ماہی مدینے دے تاجدار دکھیاں دے غمخوار بے کساں دے کس بے سہاریاں دے سہارا بے چاریاں دے چارا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الانبیاء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دی عقیدتاں دا چاہتاں دا محبتاں دا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات مسجود کائنات اللہ علا کل شیء قدیر دی شان والا مولا میرا مالک سچ حق بیان کرنے دی سنا کے یہ سارے نے اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ محبتاں کرنے والے رابطی رضا سمجھ کے ہونے والے جتو بھی احباب تشریف لے کے آئے اور خاص کر بالخصوص بائی والدہ تو جتنے احباب تشریف لے کے آئے اور جتو احباب تشریف لے کے آئے اللہ کریم تو اڈاوڑا اپنی بارگاہ قبول و منظور عطا فرمائے میرے بھائیو دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولیکن لا تشعرون اللہ نے فرمایا جڑے میری راہ تے مارے جان جڑے میری راہ تے شہید ہو جان انہوں نے مردہ آکھنا نہیں فرمایا میری راہ تے شہید ہو گئے میری راہ تے انہوں اپنی جاننا تے نظرانے پیش کرتے پتہ جیڑا رب کی راہ تے شہید ہو جائے نا تے جس گھوڑے پہ بیٹھے اللہ کریم اس گھوڑے کا ذکر بھی قرآن کر چھڑتا ہے اس کاٹھی دا ذکر او دی کمر دا ذکر او دے قدمان دا ذکر او دے سمہ دا ذکر جس سر زمین کے اس گھوڑے دے سوم لگ جان اللہ فرماندہ میں وہ سر زمین کی قسم یا اللہ اس سواری تے بیٹھ والا کون ہے جا کے چھری ہے پھر سمہ دا ذکر پھر کمر دا ذکر قدمہ دا ذکر جس سر زمین کے گھوڑے دے سوم لگ جان اس سر زمین دا ذکر
یا اللہ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی شفقت، اللہ نے فرمایا تو پتہ نہیں کہ جس گھوڑے سے بہ گئے اس گھوڑے کا ذکر میں قرآن میں کیتا ہے، جس گھوڑے سے بہ گئے اس گھوڑے کی کاٹھی کے کمر کا ذکر میں قرآن میں کیتا ہے، جس گھوڑے سے بہ گئے اس گھوڑے کے قدموں کے صفحہ کا ذکر میں قرآن میں کیتا ہے، میری رات اپنی جان کا نذرانہ پیش کر جاتا ہے۔ آپ عجیب چل گیا پڑھے لکھے آباد چکے تعظیماً ادباً بھی ہے کہ آپ سینئر ہو گئے ہوں آپ کو کے بٹھاؤ، تو فرمایا انہاں کا ذکر میں قرآن میں تاں کیتا ہے، میری رات کی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر جاتے ہیں۔ وہ بھائیا عام بندہ رائے خدا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وہ زندہ نے کہ جس حسین پاک کی شہادت ہوتے اور شہادت ہی کوئی نہیں، اس مولا حسین کا مقام کی ہونے گا، اس مظلوم کربلا کا مقام کی ہوئے گا، اس شہید کربلا کا مقام و مرتبہ کی ہوئے گا۔ فرمایا جڑا میری راہ سے شہید ہو جاوے وہ زندہ ہے، گمان بھی نہیں کرنا بھی یہ متے مردان والا کہ اللہ تشعرون۔ فرمایا تسی اتنا شعور رکھ دے ہی نہیں، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ بھائیہ کی او نے چاہے حضور دے صحابوں چاہے رسول اللہ دی یاد ہوئے جتھے بھی دین نگاہ لائیے نہ مال رکھے نہ جان رکھیے، نہ مال دی پرواہ نہ جان دی پرواہ۔ بھائیہ اگر سمعات دا مقام تے مرتبہ دسے ہے کہ رسول اللہ دے صحابہ دسے ہے، اے تو سانس سرکار سنی روایت سنی حضرت عمر بن خطاب اپنے پتر نو 500 دیتا، مولا حسین نو 1000 دیتا، تے پتر آکے ابا جی جنگا میں لڑیاں، بڑا بھی میں ہر اوکے سوکھے ویلے کام میں ہوں رہا، تے مور پتر سمجھ کے میں نے تو 500 دیتا دینا نو 1000، فرمایا پترا یہ گل دا جواب پوچھ دیتے نہیں 1000 لے گا، توجہ ہے نا جی، بار لے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، پترا تو 1000 لے گا گل دا جواب چھ دے، آکھے ابا جی کیڑی؟ فرمایا تیرا بابا انہاں دے بابے ورگا ہے، تیرا بابا انہاں دے بابے ورگا ہے، تیرا ابا انہاں دے بابے ورگا ہے، تیری اماں انہاں دی امی ورگی ہے، تیری پھپھی انہاں دی پھپھی ورگی ہے۔ فرمایا تیرا دادا انہاں دے دادے ورگا ہے، تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا ہے، موڑ یہ دس تو انہاں دا مقابلہ کر سکتے، تیرا خاندان جتنے دے خاندان ورگا نہیں ہو سکتا، کہ پترا تو بھی حسین دا مقابلہ نہ کریا پترا تو بھی حسین دا مقابلہ نہ کریا ایک بار چاند ساؤن دے نام دے سوال نہ جاؤ، میں پترا تمہیں انہاں مقابلہ نہ کریا اگر سانو رسول اللہ دی آل دا پیار دسیا تے مصطفیٰ دے صحابہ دسیا، پھر رسول اللہ دی آل خدا دی قسم ہے کائنات جو منظر دیکھیا شہید بڑے بڑے دیکھے پر جڑا ایک شہید ہویا ہے وہ دا کوئی انداز ہی بکھرا ہے، سجدے تو سب نے کیا مگر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ قیامت تک لوگ کی سجدے بڑے کر دے راستے نماز بڑیاں پڑھ دے رہن گے، پر جڑی مولا حسین نماز پڑھی مزاج ہوتی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساتھ وچے، حسین دسیا رضا خدا دی کہ ناد وچے نہ یاد وچے، سلام پھیرن تو بعد لوگو نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا ہے، حسین آج بھی نماز وچے، نماز بڑیاں پڑھ دے رہن گے، پر جڑی کربلا دے ٹبیاں تے نماز پڑھی گئی ہے نا، اس نماز ورگی نماز کوئی اور بندہ پڑھ نہیں سکتا، جی میں مولا حسین پڑھی ہے، جی میں میرے آقا حسین پڑھی ہے۔ بھائیو کی پوچھ دیو کیویں درد مولا حسین نے کربلا دی سرزمین میں برداشت کیتے، کیڑا اوکھا منظر جڑا مولا حسین نے برداشت کیتا، پر پھر بھی جیڑا اوکھا وقت بھی آیا نہ مولا حسین نے صبر کا دامن نہیں چلیا،
کہ میرے رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جڑا صبر کرتا میں رب دے نال ہو جانا۔ اور پھر پتہ جے جدوں بندہ کوئی چنگا کام کرے نا تو بندے دی خواہش ہوندی پتہ نہیں میرا رب بھی راضی ہویا ہے کہ نہیں ہویا، بندے دی خواہش ہوندی حسرت ہوندی ہے۔ پر جدوں کربلا دی سرزمین کے مولا حسین شہید ہوئے نا تے سکینہ دے کول قدرت آواز قدرت ہے سکینہ میں رب تے راضی ہو گیا، پر حسین تے پوچھے نا حسین بھی راضی ہویا ہے کہ نہیں ہویا، حسین تو پوچھ راضی ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ بھائیا سارے جدوں بارو باری ٹورے نا جمیں جمیں دولے بنا کے ٹور دے گئے، جمیں جمیں بنا کے سوار کے ٹور دے گئے، سونا تیار کر کے ٹور دے گئے، انہاں وچوں ایک او شہزادہ ہے جڑا مولا حسن دا پتر ہے جدی عمر تقریباً 16 تو 17 سال ہے، جدا نام حضرت امام قاسم ہے، جدا نام حضرت امام قاسم ہے۔ آج دیکھ لو یار تیرے میرے گھر پتر پیدا ہوئے، کسی آج کی طرح اپنے پتر دا نام یزید رکھے، کسی شمر رکھے، عبید اللہ ابن زیاد رکھے، کیوں؟ اے بے ایمان نہیں، اے دین اسلام دیا دھچیاں اڑان والے نے۔ تیرے میرے گھر پتر پیدا ہوئے ساجی حضرت ہوندی ہے، کسی دا نام محمد حسین ہے، کسی دا نام محمد حسن ہے، کسی دا نام علی اکبر ہے، کسی دا نام علی اصغر ہے، رسول اللہ دی یاد نام پہ رکھ دیتے۔ اس تو بڑا ہور پیار کیڑا ہو سکتا ہے؟ پر بھائیا جب انہاں دے نام رکھ دیں پہ ہمیں تے مرجی میں انہاں کام کیتا ہے وہ نہیں کر سکتا، تقریباً کم از کم کچھ نہ کچھ عمل تے کر کے بخارا۔ اور نہ علی اکبر ہوئے بندہ پیندہ شراب ہوئے وہ گل جڑتی تو نہیں، نہ علی اصغر ہوئے بندہ بے نماز ہوئے گل جڑتی تو نہیں، نہ عباس ہوئے تو بندہ دین دیا دھچیاں اڑاوے تو مڑ گل جڑتی تو نہیں بھائیا۔ یہ نہ نام رکھے نہیں تو مڑ نامہ دی لاج بھی رکھا، عمل کر کے وفا لوگاں کو پتہ لگے یار نا علی اکبر نام بھی بڑا سونا ہے پر یہ کردار بھی بڑا سونا ہے، یہ دے اخلاق بھی بڑا چنگا ہے۔ حضرت امام قاسم خدا دی قسم 16 تو 17 سال دی عمر ہے، آپ صبح ویلے بھی آپ نے نا چھت چڑھ جانا، مٹی دا پیالہ لے کے نا تے وچ پکھواں نوں پانی رکھنا، جڑے پکھواں نوں پانی پیواندے نا اج اسے آل دی ظالماں نے پانی بند کر چھڑیا ہے، پکھواں نوں پانی پیواندے صبح ویلے پیواندے شام ویلے گڑ پیواندے۔ جڑے میرے کربلا دا سفر کرن لگے نا تے آپ نے نا مولا علی دا پتر آیا ہے جدا نام محمد بن حنفی ہے، حضرت امام قاسم دا چاچا کہنے لگے چاچا میں کربلا وال جا رہا ہوں تے میرا ایک کام کر دینا۔ فرمایا بہت بھتیجا کیڑا کام؟ عرض کی تھی چاچو جان گھر کی چھت تے چڑھ کے نا چونکہ ہن میں جا رہا ہوں پکھو انتظار تے کرن گے نا اگے کوئی پانی رکھ دایا ہن پانی رکھنا والا کوئی نہیں تے چھت تے چڑھ جانا تے پکھواں واسطے پانی رکھنا۔ فرمایا پترا ٹھیک ہے اللہ دے حوالے، جڑے کربلا دا سفر کیتا نا تے محمد بن حنفیہ فرماندے میں صبح ویلے پانی رکھدا پکھو ہوندے پانی نہیں پیندے، شام ویلے پانی رکھدا پکھو ہوندے پانی پیندے پر پانی پیندے نہیں۔ عالم تخیل دے اندر محمد بن حنفیہ نے پوچھ لیا بے اسی پانی کیوں نہیں پیندے؟ پکھو بول کے کہنے لگے تو ساڈے کولوں کی پوچھدا ڈر گئے نے
دی آوے کنڈ کیتی جد یارا حضرت امام قاسم جڑے ویلے کربلا دے میدان وچ آئے نا سارے وارو واری جا رہے ہیں سارے وارو واری جا رہے ہیں 9 تے 10 دے درمیانی رات ہے نا حضرت غازی عباس حضرت علی اکبر اور حضرت امام قاسم ترے ایک یاد بیٹھے تے گلاں پہ کر دیں ہائے 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 کیا وقت ہوئے گا یار کیا وہ ویلا ہوئے گا کیسا ٹائم ہوئے گا اور حضرت قاسم دا جڑا استاد ہے نا وہ بھی حضرت غازی کے پاس علمبردار ہے گلاں پہ کر دیں جدو سارے وارو واری رہے خدا تے اپنی جاننا پیش پہ کر دینا تے امام قاسم ہر واری آدھے چاچو ان میں نو جان دیو تے مولا حسین گل سن کے نا تے مخ پر تا لینا ایڈی توجہ نہ دینے پھر کسے شہید ہو جانا چاچو ان میں نو جان دیو تے فرمانا نہیں پترا توجہ نہ دینی وقت گزردا گیا آخرکار حضرت امام قاسم نکر اچبائے کے رو پائے جدو رونے نا کہ پھوپھی زینب پوچھا بھی قاسم بیٹا کیوں پہ رونا ہے عرض کیتی پھوپھو جی میرے چاچو نو آکھو توڑا اپنا نہیں بیگانہ سمجھ کے میں نو بھیج دے وے اپنا نہیں بیگانہ سمجھ کے بھیج دے وے چاچو جی آج اگر کاش میرا پاپا جھندا ہوگا میرا اپا جھندا ہوگا تو میں جڑے سوال کردہ میری گل پوری ہو جاندی اپا جو کوئی نہ ہو جا تو تسی بھی میری گل مندے نہیں پہ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا قاسم چپ کر جا یہ تھے میرے صبر دا امتحان نہ لے بھتیجیا میں نے دست سے کیا کہ نو باپ والا پیار نہیں دیتا حضرت کی چاچو جی ملے ہے فرمایا پھر کیوں پہ کرنا ہے مولا حسین نے فرمایا بیٹا قاسم پتہ میں تنہیں اجازت کیوں نہیں دیندہ حضرت کی چاچو جی نہیں پتا فرمایا کام واسطے نہیں پہ دیندہ پردیس وچ آ کے میں اپنے ویر دا بیڑا نہیں خالی کرنا چاہتا پردیس وچ آ کے اپنے ویر دا بیڑا خالی نہیں کرنا چاہتا بھتیجا کام واسطے میں تنہیں بھیجتا نہیں ہاں امام قاسم نے گل سنی تے بیوش ہو گیا جدو بیوش ہوئے مولا حسین اٹھان لگے نا اللہ جانے کنو کتنی سمجھ آگے امام قاسم سے گل وچ ایک ڈوریت نال تویز بد ہویا تویز بد ہویا مولا حسین جدو کھولیا نا تے لکھ ہویا سی مولا حسن نے وصیت کی تھی آئی پیراوا جدو تیرے تے اکھا ویلا آ جاوے نا علی اکبر نہ دے میں پہلے میرا پتر قاسم تیار کری میرا بیٹا قاسم تیار کری علی اکبر نہ گئی حضرات علی وقار جڑے مولا حسین نے گل سنی تے بھرا کا خط بھیج کے تو مجبور ہو گئے اور پھر حضرت امام قاسم دی شہادت پتہ ہے کیوں ہوئی ہے شہادتاں بڑیاں ہوئیاں تاریخ والا لکھ رہے مولا حسین یہ میں اپنے بھتیجے نو چاہے یا حسین جاندا یا حسین دا خدا جاندا پھول بھائیا گلاب دا پھول ہوے نا تے انیر آوے تے پتیاں کھل جان ایک ایک پتی کر کے بندے اٹھان دن فرمائے ان مولا حسین نے اپنے بھتیجے قاسم دا لاش اٹھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات مارو ماری سارے رہے خدا کے قربان ہوتے جا رہے ہیں سارے رہے خدا کے اپنی جانا دا نظرانہ پیش کرتے جا رہے ہیں جدوں ساری شہادت شہید کربلا دے میدان اندر ہو گئیاں نے جدوں ادھی رات دا وقت آیا ہے سیدہ زینب میرے آقا حسین دی بہن شہزادہ علی اکبر نو پالنے والی آپ کی پھوپھی ہے آپ نے خیمے کے اندر ساری عورتوں کو بلا لیا ہے جدوں ساری عورتوں کو بلایا کے چاچا نال گڑنا مارنیاں شروع کر دیتیاں نے کہ فرمانیاں نے خیمے والی کو آج حسین پاک میرے ویر کا امتحان مک گیا ہے اس وقت کے ساتھ امتحان شروع ہو گیا ہے سانو کوفے دے بازار بھی لے جایا جاوے گا سانو دمشق دے بازار بھی لے جایا جائے گا سانو شام دے بازار بھی لے جایا جائے گا سانو یزید دے دربار وچ پیش کیتا جائے گا حضرات جدوں ادھی رات دا وقت ہویا ہے کربلا دی سرزمین تے لاشیں پے ہوئے اللہ جانے کون کتنی محبت نال آل بیت غم وچ کیویں گلاں پیا سودا ہے آل محمد دیاں شہادتاں ہو گئیاں نے جڑے رسول اللہ دیاں شہادتاں ہو گئیاں نے ادھی رات دا وقت ہویا
سکینہ 6 سال عرض کر دیے بھوکھو اگر ہونی اجازت دے تے باپے دے کول چلی جاواں اپنے باپ حسین کول چلی جاواں فرمایا ہاں بیٹی سکینہ ہن آ جا کیونکہ ابھی رات وقت ظالم سارے سو گئے نے آ جاؤ ہن چلیے حضرات میں آئے رسول نہیں آئے اور خیمے وچوں اپنے بھراواں تے بھتیجیاں دیاں لاشاں گئے ہون گے اج تیرا میرا بھرا مر جاوے کسے بہن دا بھرا مر جاوے تے بہنا منجی ڈکائیاں نے آدیاں نے چاچا ٹھہر جا سانو ایک واری پھر اپنے بھرا دی زیارت کر لین سانو ایک واری پھر اپنے بھرا دا دیدار کر لین کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے کدھر چار پائی پہ جاندی ہے چار پائی خالی واپس آ جائے گی ساشا بھی نہیں آئے گا حضرات جدوں بہن دا بھرا مر جاوے وہ تے رون دا اندازہ کون لگا سکتا ہے کیویں بہن دکھی ہوندی ہوے گی تے ہن جویں سیدہ سکینہ خیمہ چھڑ کے اپنا بھرا دی لاش جان لگیاں ہون گیاں کیویں سیدہ زینب خیمہ چھڑ کے بھی لاش جان ہون گیاں پھر میرے کو سے کیسا وقت ہوے گا کیسا رات ہوے گی جس رات آل محمد دیاں خیمہ چھڑ جائے خیمہ چھڑ کے جدوں باہر آیا سیدہ زینب کبھی اپنے پتراں دی لاش تے اوندیاں نے کبھی اپنے بھراواں دی لاش تے اوندیاں نے آخر کار آپ نے ویکھیا اچانک 6 سال دی سیدہ سکینہ نظراں تو دور ہو گئی نظراں تو غائب ہو گئی آپ نے ویکھیا سیدہ سکینہ نوں تلاش کرنا شروع کر دتا ہے کی ویکھیا باپ حسین دا دھڑ کربلا دی سرزمین تے سر نال کوئی نہیں سیدہ سکینہ باپ زند نال لپٹیاں ہویاں آدیاں نے بابا میں مکہ چھڈیا میں کوئی گل نہیں کیتی میں مدینہ چھڈیا میں کوئی گل نہیں کیتی میں کربلا وچ آ کے خیمیاں وچ چپ کر کے بیٹھی رہی گل نہیں کیتی پر بابا اج میں گل پہ پئی بابا میری اج دی گل ہے میرا بابا میرے نال چند گلاں کرے میرا باپ میرے نال بولے تے صحیح حضرات جتھے مولا حسین دی دھی سکینہ سر رکھ دیاں نے اوتھے کربلا دے شاہ سوار دے سینے تے زخم لگے ہوئے کہ نہیں تیراں دے زخم لگے نے کہ نہیں تلواراں دے زخم لگے نے کہ نہیں بچیاں دے زخم لگے نے آدھی بابا اور کوئی گل نہیں کردی اج میری خیش اج بابا بولے تے میں بابا نال بولوں اج بابا میرے نال گلاں کرے میں اپنے باپ حسین نال گلاں کراں سیدہ زینب نے حضرت سکینہ نو اٹھا کے سینے تے آیا قلعہ سا دیتا ہے حضرات وقت گزرتا جا رہا ہے امام سجاد نو ظالماں نے قید کر لیا ہے پیٹیاں پوائیاں گئیاں پیراں دے اندر ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں پوائیاں گئیاں نے امام سجاد دعا کرو جتنے بیمار نے اللہ بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ تمام سے صحت نصیب فرماوے کہ ویلے امام سجاد نو ظالمہ قید بھی کیتا تے جس نیزے تے مولا حسین دا سارا یا او نیزہ بھی امام زین العابدین نو پھڑا دیتا او نیزہ بھی امام سجاد نو پھڑا دیتا اللہ اکبر کبیرہ جڑے ویلے امام سجاد نیزہ پکڑیا ہویا ہاتھ دے اندر نیزہ ہے اس نیزے دے اوتے کربلا دے شاہ سوار دا کٹیا ہویا سر مولا حسین دا سر امام سجاد تھوڑا جا ٹوٹے ڈولے جڑے ویلے ڈولے سیدہ زینب فرمایا سجاد ڈولنا کیوں ہے عرض کیتی پھپھو کیوں نہ ڈولا اٹھے ویکھا باپ دا کٹیا ہویا سر دسا ہے تھلے
اپنے بابے دا کٹویا نظر پیا ہونا حضرات جی وقار کربلا دا قافلہ کربلا وچوں نکل آیا جدوں کربلا دے وچوں اے قافلہ جڑے میرے ہران نکل آیا کربلا دے وچوں جدوں قافلہ نکل آیا سیدہ زینب فرماندیاں نے ظالماں نوں پیاس لگی انہاں ایک جات خیمے لگا ظالماں نے رج کے پانی پیتا ظالماں نے رج کے شراباں پیتیاں فرمایا سی کربلا دے ٹکیاں تے بیٹھ اللہ دے قرآن دی تلاوت کردیاں رہیاں اللہ دے نوافل پڑھدیاں رہیاں نماز ادا کردیاں رہیاں اللہ دے قرآن دی تلاوت کردیاں رہیاں حضرات تو قافلہ پھر آگے نکلے آئے جدوں آگے نکلے آئے راستے دے اندر ایک کھوٹی آیا بابا ہے جدوں کھوٹی آیا بابے نے ایک قافلہ ویکھے آئے تے کہندی قافلہ ویکھ بابا کہن لگا سجاد پریشان نہ ہو یوسف بھی قید ہویا اج اگر تمہیں قید ہوئے پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں یوسف بھی قید ہویا سی امام سجاد نے جدوں گل سنی امام سجاد نے فرمایا بابا یوسف بھی قید ہویا تے سجاد بھی قید ہویا یوسف گلا قید سے ہویا میرے حال نے پڑی بیدار امام سجاد نے فرمایا بابا تمہیں اپنی جان کر بجا پیا کرنا لیکن یوسف صرف اللہ قید ہویا میرے نال پردے دار خاتوناں نے جڑیاں میرے نال کردن بن کے پیاں جاندیاں نے حضرات آخری گل کر کے یاد چلواں گا اس وقت زندگی وفا کیتی کربلا دا منظر اگے چلاواں گے جڑے ویلے قافلہ شام دے بازار دے اندر پہنچ آئے کسی جگہ کے لوگ صدقے دے طور کھجوراں پہ سجدے نے سیدہ زینب بیلیاں نے آپ فرمانیاں نے اسیرو آج رسولہ جنہ کے اللہ نے سجدہ حرام کیتا ہے جنہوں شام دے بازار دے اندر جدوں ایک قافلہ آیا ایک بوٹی پائی انہیں کھڑکی وچوں ویکھے آئے قید قافلہ شام دے بازار وچوں مارے آئے بوٹی مائی جلدی دے نال تھلے لتھی ہے انہیں ایک ہاتھ اندر پانی دا پیالہ لے آئے دوجے ہاتھ اندر سکیاں روٹ لیاں نے جڑے ویلے سکیاں روٹ لے کے حضرت بی بی فضا دے کول آئیاں کہن لگی بی بی میں صدقے دے طور لے آئیاں میں سنیا جڑا قیدیاں دے نال تعاون کردا ہے انہاں قیدیاں دی دعا قبول ہو جاندی ہے اللہ بڑی مدد کردا ہے اللہ قیدیاں دی دعا دا صدقہ اللہ کرم کر چھڑدا ہے جڑے ویلے سیدہ حضرت فضا آپ نے گل سنی ہے فرمایا صدقہ لین والے نہیں بی بی ایک صدقہ دین والے نے سخاوت منڈن والے نے جڑے ویلے بی بی جلدی جلدی اگے آئی ہے حضرت حورمان کہن لگی بی بی آپ پانی لے لا کھانا لے لا جڑے ویلے جناب حورمان نے گل سنی ہے کہن لگی بی بی میں پانی پیتا ہویا ہے میرا پتر بھی پانی پی کے گیا ہے اور ایک جڑی پیچھے پردے دار خاتون پیاسی یا ہوتے کو لے جڑے میرے سیدہ زینب دے کو لے کے آئیاں نے کہن لگی بی بی میں لے کے آئیاں پانی بھی لے کے آئیاں میں رو بھی لے کے آئیاں سیدہ زینب ہوتے کھڑے آئے ہو کے فرمایا شام دے بازار دے اندر تھوڑے وچوں کوئی یتیم کے مسکین کے غریب رہتے باہر آ جا نکے نکے بال آ گئے کسے آپ پانی پیاں دیندیاں نے پانی میں فرمایا میں پانی کے پیاں جدوں علی اصغر کا ساتھ چل گیا علی اصغر پیاسا ٹر گیا حضرت دی بکار سیدہ زینب نے جدوں سخاوت کڈی نا کہ بی بی آکھن لگی بی بی جا جو تینوں سخاوت کردیاں ویکھیا یا کسی دور دے اندر علی دے گھر میں سخاوت کردیاں ویکھیا آیا جڑے ویلے سیدہ زینب دی گل سنی تے اکھاں وچوں آنسو ہوئے وطن وطن ہی ہوندا یار
وطن دی گل سنی تے فرمایا بی بی تو علی دے گھر نوں جان نہیں ہے؟ فرمایا میں 10 سال نوکری کیتی ہے۔ بی بی حضرت سیدہ زینب فرمان لگی کوئی اس گھر دی خاص گل تے دس تے کہن لگی بی بی اس گھر اندر میں ویکھیا ہے نکا جا حسین آیا، ایک نکی جی زہرا دی تھی زینب آئی جنوں جلدی چلوریاں دیندی آئی، میں ویکھیا پھر میری مل کے شام میں شادی ہو گئی، میں ایتھے آ گئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا پھر کی ہویا؟ آکھن لگی کہ موڑ میری شادی ہو گئی میں ایتھے آ گئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا تو روٹیاں دتیاں پانی دیتا ہن دعا کیڑی کرانی آ؟ عرض کیتی پاک بی بی دعائیں کر دیو میں واپس مدینے جاواں، مینوں حسین دی زیارت نصیب ہو جائے، مینوں زینب پاک دے چہرے دی زیارت نصیب ہو جائے۔ پھر سیدہ زینب نے کہا کہ ہاتھ اٹھائے تے تھلے کر لے۔ بی بی آگے لگی پردہ دار خاتون کہتے ہیں دعا چکر کہ آپ نے فرمایا آئیے دعا او کری دی ہے جڑی قبول نہ ہوئی ہوئے، دعا او کری دی ہے جڑی قبول نہ ہوئی ہوئے، یہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا کہنے لگی بی بی کہنے لگی اے پردہ دار خاتونوں کی میں سیدہ زینب نے فرمایا کہ اگر میں تینوں چہرہ بخاواں تے سیان لویں گی، اس ویلے وہ خاتون مائی آگے لگی سیان لواں گی، مائی آگے اپنیاں کھڑکیاں کھول کے میری گل سنیا جے جڑے میرے سیدہ زینب نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا، جدوں نقاب ہٹایا تو فرمایا مائی پہچان میں کون ہاں، مائی سیان میں کون ہاں؟ اس ویلے وہ بی بی کہنے لگی نہیں تو وہی زینب جڑی زہرا دی تھی ہے، وہی زینب جنوں زہرا ڈوریاں دیندی رہی۔ فرمایا میں وہی زینب ہاں۔ تے اس ویلے مائی آکھن لگی زینب تیرے تا 18 بلا ہے، جدوں نانے دے روزے تے جاویں ہا تے تیرا بنا کے تینوں لے جاندے ہے، 18 بلا کدے نہیں؟ او جس بہن دے سر تے ایک بلا دا سایہ ہوے او بہن دی تکلیف نہیں ویندا، او بہن دے دکھ نہیں ویندا، او بہن دے درد نہیں ویندا۔ بی بی تیرے 18 بلا ہے۔ فرمایا خاتون اے بھائی حسین دیکھنا چاہتی ہے؟ اس ویلے بھائی آکھن لگی دکھا دے۔ سیدہ زینب نے کر انگلی دا اشارہ کیتا، فرمایا آئیے او جڑا سجدہ تے ہاتھ وچ لے لے اس چہرے دے اوپر جڑا کٹیا ہویا سارے او کوئی عام سر نہیں میرے ویر حسین دا کوئی عام سر نہیں میرے ویر حسین دا سارے۔ کربلا والیاں تے وقت بڑا مشکل آیا لیکن کربلا والیاں نے کوئی درس دیتا ہے جیڑا بھی اوکھا بلا آ جائے صبر کریا جائے، صبر دا دامن نہ چھڑیا جائے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میرا پڑھنا احباب و سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ یا زندہ سخت باقی و مالی